اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن نہ تو مال کام آئے گا اور نہ بیٹے یعنی اولاد کام آئے گی، جو صاف ستھرا دل لے کر آئے گا، قلب سلیم لے کر آئے گا، یعنی وہی کام آئے گا۔ یعنی قیامت کے دن انسان کے کام آنے والی چیزوں میں صرف وہ صاف ستھرا دل ہے، قلب سلیم ہے، جو اسے بچا سکے گا۔ دنیا کے اندر آدمی یا تو رشوت دے کے مال کے زور پہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، یا اولاد کے ذریعے سے کہ میں بڑا پاورفل ہوں اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ دو چیزیں کام نہیں آنے والی۔ قیامت کے دن انسان کا جو قلب سلیم ایسا دل ہے جو شرک سے پاک ہو، جس کے اندر توحید راسخ ہو، جس کے اندر توحید رچی بسی ہوئی ہو، اور جو بدعات سے، جو شرک سے، جو بغض سے، جو حسد سے، جو کینے سے، جو نفرت سے، ہر چیز سے پاک ہو، ایسا دل قلب سلیم کہلاتا ہے۔ ایسا دل جو لے کر جائے گا وہی کام آئے گا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ قبر میں نعمت یا سزا یا قید یا آزادی کے اعتبار سے انسان کا حال ایسا ہی ہوگا جیسے دنیا میں اس کے سینے میں دل کا حال ہے، یعنی جیسا انسان کے دنیا کے اندر سینے میں موجود دل کا حال ہوگا ویسا ہی اس کے ساتھ قبر میں معاملہ کیا جائے گا۔ اگر دنیا میں وہ نیکی کر کے اس کے دل کو سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، تو قبر میں بھی اسے خوشی محسوس ہوگی، لیکن اگر اس کے دل کے اندر قدورت ہے اور اسے نیکی کرتے ہوئے مصیبت نظر آتی ہے لیکن گناہوں کی طرف وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے، تو قبر کے اندر اس کے لیے یہی مصیبت بن جائے گی اور اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی۔ یعنی جیسا انسان کے دل کا حال دنیا میں ہوگا ویسا ہی حال پھر قبر میں ہوگا۔ تو کیوں نہ، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں نیکی کر کے خوشی محسوس ہو اور گناہ کر کے تمہارا دل کھٹ کے تمہارے دل کے اندر پریشانی آئے تو سمجھ لو کہ تم ایمان والے ہو، تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو اسی لیے دل کے اندر دل پر بڑی فوکس کیا گیا ہے شریعت کے اندر کہ اگر دل آپ کا ٹھیک ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایبیلٹی ہے، ایک کیپیبلٹی ہے، جس کے ذریعے سے انسان، ایسی صلاحیت ہے جس کے ذریعے سے انسان حق کو پہچانتا ہے اور حق کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو جس کے اندر یہ نہ ہو، جس کے اندر یہ صلاحیت ہی ختم ہو جائے، تو پھر اس کے دل کے اوپر مہر ثبت ہو جاتی ہے، پھر اسے نیکی نہیں لگتی اور گناہ نہیں لگتا۔ اسے آپ نیکی کی بات بتائیں گے اسے غصہ آئے گا، اس کا حال بیمار والا ہو جائے گا۔ بیمار کو اگر آپ فروٹ کھلائیں گے اسے پسند نہیں آئیں گے کیونکہ اس کے منہ کا ٹیسٹ خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دل کا بیمار ہوتا ہے اسے آپ چاہے اسلام کی طرف بلائیں، چاہے آپ قرآن سنائیں، چاہے آپ حدیث سنائیں، آپ جو کچھ کر لیں، لیکن وہ کیونکہ روح اس کی بیمار ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آنے والی۔ اگر آپ اسے حدیثیں سنائیں گے وہ آپ کو گالیاں دے گا، اگر آپ اس کو نصیحت کریں گے وہ آپ کو برا منائے گا آپ کی باتوں کا، تو اسے سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح جو روح کا بیمار ہوتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو روحانی امراض سے محفوظ رکھے۔